پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو ٹیچر آپ لوگوں کو آج جو اردو کا گرامر پورشن پڑھاتی ہوں پچھلے کئی دنوں سے، آج جو میں نے گرامر کا ٹاپک جو چنا ہے اس کا نام ہے واحد اور جمع۔ پیارے بچوں، واحد اور جمع مجھے پوری امید ہے سبھی بچوں کو پتہ ہے واحد اور جمع کس کو کہتے ہیں۔ آج میں اسی کے حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتی ہوں۔ پیارے بچوں، پہلے ہم دیکھیں گے واحد کس کو کہتے ہیں۔ واحد ہم جو لفظ تعداد میں کسی ایک جگہ یا ایک شخص کو ظاہر کرے اسے واحد کہتے ہیں۔ مثلاً قلم، بچہ، گیند، میز وغیرہ۔ پیارے بچوں، واحد ہم بس ایک چیز، جگہ یا شخص کا جب ہم نام لیتے ہیں اسے واحد کہتے ہیں۔ یعنی کہ واحد ہم کہتے ہیں ایک چیز، جگہ یا شخص کو جس میں ایک چیز یا جگہ یا شخص کا نام ظاہر کرتا ہے اسے واحد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم لیں گے یہاں پر یہاں پر چیز ہے وہ ہے قلم۔ اگر انسان کو ہم یہاں پر دیکھیں گے وہ ہے بچہ، یعنی کہ انسان یا کسی جاندار کا آپ لوگ نام لوگے تو اس میں ایک کا نام لینا ہے جس کو ہم واحد کہتے ہیں، یعنی کہ ایک۔ گیند ایک، میز ایک، یعنی کہ جس میں خالی ایک چیز آ جائے اسے ہم واحد کہتے ہیں۔ تو جمع کس کو کہتے ہیں پیارے بچوں؟ جمع ہم جو لفظ تعداد میں زیادہ چیزوں، جگہوں یا اشخاص کو ظاہر کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ مثلاً قلمیں، بچے، گیندیں، میزیں وغیرہ۔ پیارے بچوں، جمع ہم کہتے ہیں ایک سے زیادہ چیزوں، جگہوں یا اشخاص کا جس میں نام ہو اسے جمع کہتے ہیں۔ جمع میں ابھی میں نے جب قلم واحد میں دکھایا یعنی کہ ایک، تو جمع میں وہ آ جائے گا ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں وہ ہے قلمیں، جن کو ہم لکھیں گے جمع میں قلمیں۔ ایسے ہی واحد میں آپ لوگوں نے دیکھا بچہ، تو جمع میں اس کا آ جائے گا بچے، یعنی کہ ایک سے زیادہ۔ ایسے ہی وہاں پر واحد میں آپ لوگوں نے دیکھا گیند، تو اس میں گیندیں یعنی کہ بہت ساری گیندیں۔ ایسے ہی میز، تو بہت ساری میز، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم اردو میں جمع میں میزیں کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے واحد اور جمع سمجھا ہوگا۔ تو اس حوالے سے کچھ اہم نکات ہے جو آپ لوگوں کو یاد رکھنے ضروری ہے، یعنی کہ جب بھی ہم واحد اور جمع کا کوئی بھی سوال کرنا ہو اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ باتیں مد نظر ضروری رکھنی ہے۔ پیارے بچوں، واحد سے جمع بنانے کے لیے چند چیزیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ جب بھی ہم واحد جمع بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، واحد جمع بنانا ہوتا ہے، تو اس ٹائم ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جس سے آپ واحد کو جمع بنانے میں آسانی ہوگی، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں واحد اور جمع بنانے میں آسانی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ پہلا یہاں پر میں نے جو لیا ہے وہ ہے اگر واحد اسم کے آخر میں الف ہو تو جمع بنانے کے لیے الف ہٹا کر بڑی اے لگا دیں۔ یعنی کہ واحد میں اگر آخر میں الف ہو تو وہ واحد ہے، تو جمع بنانے کے لیے اسی الف کو ہمیں ہٹانا ہے اور بڑی اے لگانا ہے، اس سے کیا ہے؟ اس سے وہ جمع بنتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر میں نے ایک چھوٹا موٹا چارٹ بنایا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں ہے بیٹا، یہ ہے بیٹا، یہ ہے واحد،
ٹھیک ہے، تو اس کا یہ الف ہم نے ہٹایا اور بڑی یہ لگایا تو بن گئے بیٹے، یعنی کہ ایسے میں یہ بن گیا جمع۔ ایسے ہی دوسرا ہے لڑکا سے لڑکے، ٹھیک ہے، ایسے ہی تیسرا ہے ڈبہ سے ڈبے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں آپ لوگ خود بھی اس قسم کا چارٹ بنا سکتے ہو اور اس پہ آپ واحد اور جمع لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ تقریباً آپ لوگ 5 سے 10 تک واحد جمع خود لکھیں گے اور ایسا ہی چارٹ بنائیں گے۔ پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے آج آپ لوگوں نے اچھی طرح سے واحد اور جمع سیکھا ہوگا۔ تو کل میں دوسرا موضوع لے کر آ جاؤں گی گرامر کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔